حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، قرآن مجید کی مختصر سورت کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہے. میری مراد سورہ کوثر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ کوثر کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کوثر کا معنی کرتے ہیں الخیر الکثیر، یعنی بہت ساری خیریں. اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا اعلیٰ دیا. آپ خود بھی اعلیٰ تھے اور جو کچھ آپ کو ملا وہ بھی اعلیٰ. آپ کی فضیلت بھی اعلیٰ، آپ کی شان بھی اعلیٰ، آپ کا مقام بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ. آپ کو اللہ نے جو جسم دیا تھا وہ بھی اعلیٰ، آپ کے ہاتھ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی گفتگو بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا دیکھنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے قدم بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن و جمال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے بیٹے بھی اعلیٰ اور میرے پیغمبر کی بیٹیاں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی مجلسیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے جانثار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے اتباع کرنے والے بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امتی بھی اعلیٰ اور میرے پیغمبر پر اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ بھی اعلیٰ. تو میرے بھائیوں، مجھے یہ تو کہنے دیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے تو ابو بکر صدیق بنتے ہیں، عمر فاروق بنتے ہیں، عثمان ذی النورین بنتے ہیں اور علی شیر خدا بنتے ہیں، حنظلہ غصیر الملائکہ بنتے ہیں. اور بلال حبشی کو اس نسبت کی وجہ سے اللہ اتنی عظمتیں دیتے ہیں، اتنا مقام دیتے ہیں کہ چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے اور اس کی قدموں کی ہر جنت میں سنائی دیتی ہے. حضرت سعد کی نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی تو میرے بھائیوں، اللہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا کہ دنیا سے جب سعد رخصت ہوئے، آپ کی روح پرواز کر گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، آج سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے اور آسمان کے فرشتے سعد کی وفات پر، سعد کی موت پر خوشیاں منا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جس کمرے کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی میت پڑی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے.
آپ اس کمرے کی طرف گئے، آپ اندر داخل ہوئے، ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی اندر داخل ہوں، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ تم باہر رہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل کر سعد کی میت کے پاس پہنچے، وہاں دعائے مغفرت کی۔ جب واپس آئے ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پورے کمرے کے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ پنجوں کے بل چل چل کے اندر جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، میں پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہا تھا، ایک فرشتے نے اپنا پر سائیڈ پہ کیا، مجھے جگہ ملی، میں نے دعائے مغفرت کی۔ یہ مقام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب ان کی وفات ہوئی، جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا اے اللہ کے رسول، سعد دنیا سے جا چکے ہیں، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سعد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان کے فرشتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان تھی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا عشق تھا۔ تو بات دور نکل گئی، عرض یہ کرنے لگا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی میرے نبی کو دیا، میرا نبی خود بھی اعلیٰ، اور جو کچھ دیا گیا وہ بھی اعلیٰ، اور جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوگی وہ بھی اعلیٰ۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، کوثر سے مراد جنتی نہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا، میں معراج پہ جب گیا تو میرا گزر ایک نہر سے ہوا، اور اس نہر کے کناروں پر اندر سے موتیوں کے خالی خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ کوثر کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو اس کے پانی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور میرے بھائیو توجہ کیجیے، آپ کا ذوق تازہ ہو تو سنیے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کے رب نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی مانا ماضی کے اندر ماضی کا صیغہ لائے، یعنی اللہ نے آپ کو دے دیا، یہ نہیں کہ اللہ دیں گے یا اللہ بھی دیں گے یا مستقبل کے اندر یا دے رہے ہیں، کہا کہ اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ کو کوثر دے دی۔ تو اس کا ایک معنی، جس طرح میں نے پچھلی نشست کے اندر آپ کو بتایا کہ کوثر کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ لیا گیا کہ جنتی نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دربار رسالت میں حاضر تھے، آپ پر وحی کے اثرات نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی وحی کی کیفیت ختم ہوئی تبسم فرمایا، مسکراہٹ فرمائی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کس بات میں مسکراہٹ فرما رہے ہیں، کیسے مسکرا رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ مسکراہٹ سے چمک اور دمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام اس صورت کو لے کے آئے ہیں، اس صورت کے اندر جو انعامات میرے رب نے دیے ہیں اس پر مجھے ہنسنا آ گیا، اس پر میرے چہرے پر اس کی وجہ سے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جنتی نہر ہے، یہ وہ جنتی نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا ہے، اور یہ حوض کوثر ہے جس پر میدان معشر میں پانی پینے کے لیے میرے امتی حاضر ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی ہولناکیاں اپنے عروج پر ہوں گی، ہر طرف پیاس پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی، لوگ ادھر بھاگ رہے ہوں گے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس دن
اس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، انبیاء بھی پریشان ہوں گے، ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنی معصیت کے مطابق کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی پیٹ تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کسی کا پورا جسم ہوگا۔ اس دن جس کی نظر میرے پیغمبر کے چہرے پر پڑے گی تو مومنوں کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لیا، جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ حوض کوثر کی وسعت کیا ہے؟ حوض کوثر کی وسعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں مخاطب کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے، مخاطب کی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی مسافت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کی مسافت 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیز رفتار گھوڑا مہینے کی ابتدا سے لے کر مہینے کی انتہا تک دن رات چلتا رہے، سفر کرتا رہے، جب 1 مہینے میں جتنا وہ سفر طے کرے گا اتنی طوالت اور اتنی لمبائی میرے حوض کوثر کی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ حوض کوثر کی مسافت اتنی ہے جتنی مدینہ اور عمان کے درمیان ہے، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ میرے حوض کوثر کی لمبائی مسافت اتنی ہے جتنی حجر اسود سے لے کر کوفہ تک ہے۔ اس طرح اعلی حضرت قیاس بہت ساری احادیث ہیں جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کی مسافت۔ قیامت کے دن ہر نبی کو اللہ حوض عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنے حوض پر کھڑا ہوگا اور اپنے امتیوں کو پانی پلائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض کوثر پر آنے والے جو امتی ہوں گے ان کی تعداد تمام انبیاء کی امتیوں سے زیادہ ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں عصا ہوگا اور وہ اپنے امتی کو پہچانے گا اور ان کو بلائے گا، آؤ میرے حوض کوثر سے آ کے پانی پیو۔ لوگ آئیں گے، ان کی امتی آئیں گے، ان کے حوض سے پانی پیئیں گے اور وہ فخر کریں گے اپنی امتیوں کی تعداد پر، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے حوض کوثر پر آنے والوں کی تعداد تمام انبیاء کی امتیوں سے زیادہ ہوگی۔ اور ایک اور روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کو حوض دیا جائے گا اور وہ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، بلائیں گے کہ ہمارے حوض سے پانی پیو، اور فرمایا کہ کئی انبیاء ایسے ہوں گے کہ ان کے حوض پر لوگ جماعت در جماعت آئیں گے، کئی ایسے نبی ہوں گے کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر لوگ ان کے حوض پر پانی پینے کے لیے جائیں گے۔ بعض نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے حوض پر ایک آدمی پانی پینے کے لیے آئے گا، بعض ایسے ہوں گے جن پر 2 ہوں گے، 2 آدمی پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے حوض پر تمام انبیاء سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آ کے پانی پیئیں گے اور سیراب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مختصر نقشہ حوض کوثر کا آپ کے سامنے کھینچوں۔ لا الہ الا اللہ۔ حوض کوثر لوگوں 1 مہینے کی مسافت کے برابر لمبا ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ہم کہتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کی سفیدی کو بیان کرنا ہو، ہم کہتے ہیں کہ دودھ کی طرح سفید ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کا پانی کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہے۔ اللہ جانے کہ اس کی سفیدی
کتنی ہے، اور فرمایا کہ اس پانی کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یعنی دنیا کی جو کستوری ہے وہ اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کا جو مشک ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ حوض کوثر کے دونوں کنارے سونے چاندی کے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، موتیوں سے مزین ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہوگا، حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، حوض کوثر کے جو بخورے ہوں گے وہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ستارے ان گنت ہیں، اب خورے بھی ان گنت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کے جو برتن ہوں گے سونے چاندی کے ہوں گے، اور فرمایا میں نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہو کے ان سونے چاندی کے برتنوں کے اندر اپنی امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ وحوضی ومنبری علی حوضی، فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر حوض پر ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب آئے گا جن کا پرسان حال نہیں ہوگا، اچانک ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گی اور لوگ اس طرف رخ کریں گے، حوض کوثر کی طرف جائیں گے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ آپ فرمائیں گے پانی پیتے جاؤ، جنت کی طرف رخ کرتے جاؤ، جنت میں داخل ہونے تک تمہیں پیاس ہی نہیں لگے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں مزید سنیے، انصار جو صحابہ ہیں انصار مدینہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، بور تو نہیں ہو رہی، انصار مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر ملاقات کی خوشخبری دی۔ غزوہ حنین کے اندر آپ کے پاس مال آیا، آپ نے قریش کے لوگوں کے درمیان وہ مال تقسیم کیا، انصار مدینہ کو نہیں دیا، تو چند نوجوان جوش میں آئے انصار کے اور کہنے لگے کہ دیکھیے اللہ ہمارے نبی کی مغفرت فرمائے، آپ نے قریشیوں کو خوش کر دیا، قریش کو مال دے دیا، ہمیں مال نہیں دیا۔ یہ چیمگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے تمام انصار کو جمع فرمایا خیمے کے اندر اور کہا کہ سب جمع ہو جاؤ۔ آپ نے کہا اے انصاریوں، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں عزت دی، تمہیں ہدایت دی، کیا تمہاری آپس میں دشمنیاں نہیں تھی؟ میری وجہ سے تم آپس میں دوست بنے، آپس میں بھائی بھائی بنے، کیا تمہیں میری وجہ سے عظمتیں نہیں ملی؟ پھر آپ نے فرمایا اے انصاریوں، تم یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو جھٹلایا جا رہا تھا ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی، آپ کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، ہم نے آپ کو گھر دیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو آپ بے یارو مددگار تھے، ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ نے فرمایا انصار مدینہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ بکریاں لے کے یہاں سے جائیں، اونٹ لے کے جائیں اور مال لے کے جائیں؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو جب تم یہاں سے لوٹو اللہ اس کو رسول کو لے کے جاؤ؟ سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو وہ اتنے زارو قطار روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور وہ چیخنے لگے، کہنے لگے قد رضینا قد رضینا قد رضینا، اے اللہ کے رسول ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے۔ جب ماحول کچھ خوشگوار ہوا آپ نے فرمایا انصاریوں سن لینا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے جانے کے بعد اگر تم پر ترجیح دی گئی تو پریشان نہ ہونا، صبر کرنا اس وقت تک جب میرے ساتھ آپ کی ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے، جب میری اور آپ کی ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے۔ اور فرمایا کہ حوض کوثر پر میں سب سے پہلے تمہارا منتظر ہوں گا۔
اور آپ نے اپنے امتیوں کے لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب تم میدان حشر میں داخل ہوگے، فرمایا اس سے پہلے میں حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلانے کے لیے بےتاب ہوں گا، یعنی میں ان کا منتظر ہوں گا۔ لوگوں یہاں مختصر ایک جھلکی پیش کرتا رہوں چاہوں کہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق بھی حاضر ہوں گے۔ قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمت پر، دنیا میں بھی تو نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، قبر میں نبی کے ساتھ، کل قبر سے اٹھے گا پیغمبر کے ساتھ، اور کل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائے گا۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جس آدمی کے سینے کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، صحابہ کے بارے میں دشمنی ہے، فرمایا کہ ایسا شخص حوض کوثر پر پانی نہیں پی سکے گا۔ اور بات تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ چاروں کونوں پر آپ کے چاروں جو ہے وہ دوست ہوں گے، ایک پہ ابو بکر، دوسرے پر عمر، تیسرے پر عثمان، چوتھے پر علی، اور فرمایا کہ وہ بعض لوگ ابو بکر کے ہاتھ سے، بعض عمر کے ہاتھ سے، بعض عثمان کے ہاتھ سے، بعض علی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک ہاتھ سے سونے چاندی کے برتنوں کے اندر حوض کوثر کا مبارک پانی پیئیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، زور سے کہہ دیجیے آمین۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا مبارک جو ہے وہ جام نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پوجا کرتا رہا، اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ دوسرا وہ شخص جو بدعتی ہے، جو بدعت دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کرتا رہا، جس طرح آج نت نئی چیزیں دین کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ 12 ربیع الاول آتا نہیں، خدا جانے ہر سال میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ جناب ڈول باجے اور عورتیں ناچ رہی ہیں، اور جناب لوگ ناچ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور جناب خواتین اور مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، زکوٰۃ دو یا نہ دو، اعمال صالحہ کرو یا نہ کرو، اللہ راضی ہو یا نہ ہو، جس نے میلاد کر لیا انہوں جنت کی ٹکٹ لبے گا۔ تو جس میلاد نہ منایا اس طریقے سے، کون نہیں مانتا میرے پیغمبر کی آمد کو؟ میرے پیغمبر کی آمد میری ہدایت کا ذریعہ ہے، میرے پیغمبر کی آمد میری آنکھوں کا سرما ہے، میرے پیغمبر کی آمد میرا شرف ہے، میری عزت ہے، میرا فخر ہے، میرا مقام ہے، میری شان ہے۔ کون نہیں مانتا میرے پیغمبر کے میلاد کو؟ لیکن جس طریقے کو تم نے ایجاد کر دیا ہے، یہ طریقہ نہ میرے پیغمبر سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے ساتھ؟ کیوں لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہو؟ عوام کو سیدھی بات کیوں نہیں بتاتے؟ اگر میلاد ہی، اگر مروجہ، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اگر مروجہ میلاد ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوتا تو ابو بکر کو مارے نہ کھانا پڑتی، عمر فاروق کو مارے نہ کھانا پڑتی، عثمان غنی کو شہید نہ ہونا پڑتا، اور وہ علی کو شہادت کا مرتبہ حاصل نہ کرنا پڑتا، بلال کو تختی صحراؤں پہ لیٹنا نہ پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو گے تو اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی، اور جنت میں داخلہ بھی ملے گا۔ تو فرمایا کہ جو مشرک آدمی ہے اس کو پانی نہیں ملے گا حوض کوثر کا، جو بدعتی آدمی ہے اسے حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، اور جو بے نمازی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن میں لوگوں کو پہچانوں گا ان کے وضو کے اعضاء سے، ان کے 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میں 5 اعضاء سے، یعنی 2 پاؤں، 2 ہاتھ اور چہرہ، یہ چمک رہا ہوگا، مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے، میں اسے پہچانوں گا۔ جو بے نمازی ہے تو وہ تو وضو ہی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے 5 اعضاء
جو ہے وہ چمکیں گے نہیں اور حوض کوثر پر اسے پانی نہیں ملے گا. اور چوتھا وہ آدمی جس کے سینے کے اندر صحابہ کی دشمنی ہے, صحابہ کی عداوت ہے اور صحابہ کے بارے میں اس کے خیالات غلط ہیں. 4 قسم کے لوگوں کو کل مبارک پانی حوض کوثر کا انہیں نہیں ملے گا, انہیں محروم کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دست دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت نے جس طرح ہم سب کو یہاں جمع فرمایا, ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا